آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے انجام کے بارے میں۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلق بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو علاقوں میں مبعوث فرمایا، جسے تاریخ میں صدون کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرو اور اس سے گندگی سے توبہ کرو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پہ عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا ان قریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں صدون کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اگر مسافروں کو صدون کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان نوجوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم صدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ راہگیر سے اس راستے سے گزرتے تو اس کو پکڑ کر ان سے بدکاری کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو صدوم کے لوگوں سے بچانا بہت ہی مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوچی کہ کیوں نہ صدون کے لوگوں کو خبر دی جائے کہ لوط کے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں گے۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر و منافق تھی اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر برے کام کی حمایت کیا کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا، بہت معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کتاب میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہود میں اس کا نام ایرو ایتھر لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کو یہ حکم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر میں ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً صدوم کے شدید ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے یعنی لوط کے ہاں ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ وہ فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک گمبھیر مجمع لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے دراصل مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے پہلے آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کا مینہ برس رہا تھا، ایسی گرجتی ہوئی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں فرشتوں کے ساتھ جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظر غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔
اچانک ایک بڑا آگ کا پتھر صدون کے شہر کے بیچوں بیچ آ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ کو یہ اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے میری قوم، اس قوم پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی آ گرا اور وہ ہلاک ہو کر بت میں تبدیل ہو گئی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ ایسی کیا چیز تھی جسے اس نے پیچھے مڑنے پر مجبور کیا؟ دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت اسے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے بہت نصیحتیں کی تھیں، اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح اور لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ دراصل ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جو پیغمبروں کی بیوی ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہیں۔ وہی دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی، جنہوں نے خدائی کے دعوے دار محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کو بطور مثال پیش فرما دیا۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا کہ جہنم میں داخل ہونے والے کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے محل سے بچا، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق زمانہ قدیم میں 3 اہم شہر آباد تھے، جن کے نام سدوم، عمور اور صغر تھے۔ یہ قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کی مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ تو پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے کے لائق پانی بھی دستیاب نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردان کے پاس ایک لمبے پتھر کا کنبہ دریافت کیا، جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کی ماؤنٹین سنو نامی ایک پہاڑی پر موجود ہے، جو کہ ایک حیران کن ستون ہے، بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے، لہٰذا آج ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے ہیں یا نہیں، اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہے یا نہیں، اور کیا ہم کہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جیسے تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہوں۔ لیکن امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ پر مہربان ہو۔ خدا حافظ۔